کہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے سورۃ قل یا ایھا الکافرون لازمی پڑھا کرو۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ 3 صورتیں آپ پڑھتے تھے، چوتھی کہ آپ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے تو رات کو سوتے ہوئے معمول بنا لو کہ چاروں قل پڑھ کے سونے ہیں، 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو، صبح کو بھی شام کو بھی تمام آفات بلیات اور مصائب سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ یہ باتیں تو تھی اس صورت کی فضائل کے اعتبار سے، اور اگلی بات یہ ہے کہ اس صورت میں کہا کیا گیا ہے۔ تفصیلی باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے صرف 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کر دوں۔ پہلی صورت جو سورہ فلق ہے، اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہا گیا اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذکر کی رب الخلق کے ساتھ کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ 4 چیزیں ذکر کی۔ پہلے نمبر پہ فرمایا من شر ما خلق، جتنا بھی اللہ نے کچھ پیدا کیا ہوا ہے تمام چیزوں کے شر سے پناہ میں آتا ہوں۔ اب تمام چیزوں کا شر، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ جن کی فطرت میں نقصان پہنچانا ہے۔ مثال کے طور پر سانپ ہے، بچھو ہے، زہریلی چیزیں ہیں، ان کی فطرت میں ہے نقصان پہنچانا، یہ کسی دشمنی کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچاتی، اپنا ہو، پرایا ہو، سجن ہو، دشمن ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، کوئی بھی ہو، ان کا کام تو ڈنگ مار نہیں ہے۔ تو من شر ما خلق کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو فطری طور پر نقصان پہنچاتی ہیں، کہ سانپ ہے، بچھو ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اس قسم کی زہریلی جو دشمنی کے طور پر نہیں فطری طور پر نقصان پہنچانے والی ہیں، ان تمام چیزوں سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں جب اندھیرا پورا چھا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب روشنی ہوتی ہے تو انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا اندھیرے میں پہنچتا ہے۔ جنات کا اثر زیادہ تاریکی میں ہوتا ہے، چوری ڈاکو اندھیرے اور تاریکی میں زیادہ ہوتے ہیں، حشرات الارض تاریکی کے اندر زیادہ نکلتے ہیں، تو تاریکی کا نقصان زیادہ ہے بمقابلہ روشنی کے نقصان کے، اس لیے فرمایا کہ اندھیرے سے بھی میں پناہ پکڑتا ہوں، کہ اندھیرے میں جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان سے بھی میری پناہ۔ اور تیسری چیز فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ جو گرہ لگانے والی عورتیں گرے لگاتی ہیں، یعنی جادو کر دیا، تعویذ کر دیا، گنڈا کر دیا، دم درود کر کے کسی کا نقصان کر دیتی ہیں، چاہے وہ کرنے والے مرد ہوں چاہے کرنے والی عورتیں ہوں۔ چونکہ حضور علیہ السلام پر کرنے والی عورتیں تھیں، اس لیے نفاسات مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، وہ کوئی بھی ہو ان سب سے بھی یہاں پر پناہ آ گئی۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ جب حاسد حسد کرتا ہے اس سے بھی میں پناہ پکڑتا ہوں، کیونکہ حاسد جو ہے اس کا نقصان بھی مسلمات میں سے ہے کہ حاسد حسد کرتا ہے، وہ حسد کی آگ میں ڈلتا ہے، اور حسد کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس کوئی نعمت دیکھی، کسی کو اچھا کھاتا پیتا دیکھ لیا تو اس کے بارے میں حسد کرنے لگے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہوئی ہے، بس اسی کا نام حسد ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہوئی ہے۔ ایک ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کے رشک کرنا کہ کاش ایسی میرے پاس بھی ہوتی، اس کو حسد نہیں کہتے۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے اور میں کہوں کہ اللہ مجھے بھی اچھی گاڑی دے دے، یہ حسد نہیں ہے۔ کسی کا اچھا مقام عہدہ مرتبہ دیکھ لیا اور میں یہ کہوں کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، اس کو حسد نہیں کہتے، یہ رشک کرنا ہے۔ حسد یہ ہے کہ آدمی دیکھے اور جل جائے کہ اس کو یہ کیوں ملا ہوا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، فرمایا کہ حسد کرنے والا جب حسد کرے اس کی پناہ بھی اللہ کے سے میں پکڑتا ہوں۔ اور اگلی صورت میں فرمایا اعوذ برب الناس، جو لوگوں کا رب ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود بھی ہے۔ یہاں 3 چیزیں ذکر کی، پہلے صرف رب الفلق ذکر کیا، اللہ کی ایک صفت ذکر کی، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی تھی وہ 4 چیزیں ذکر کی، اور یہاں پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی 3 صفتیں ذکر کی کہ وہ رب الناس بھی ہے، وہ مالک الناس بھی ہے، وہ الہ الناس بھی ہے۔ کس کی پناہ ہے؟ من شر الوسواس الخناس، کہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے، پیچھے ہٹ جانے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے، اس سے پناہ پکڑتا ہوں، اور اس سے مراد ہے شیطان، کہ شیطان کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اور پھر یہ شیطان جو ہیں یہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان جنات میں سے ہو اس کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں یوں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔
وہ بھی انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، جیسے ہی انسان کے دل کو غافل پاتا ہے فوراً وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو ہے جنوں میں سے، اور بسا اوقات شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں کہ بڑے خیر خواہ بن کے آئیں گے، بڑے ہمدرد بن کے آئیں گے، جی میں تو تیرا فائدہ سوچتا ہوں، میں تیری بھلائی چاہتا ہوں، میں تیری ہمدردی کرنے کے لیے آتا ہوں، اگر تو یہ کام کر لے تو بہت اچھا ہوگا۔ اس قسم کے لوگ خیر خواہ بن کے آتے ہیں لیکن حقیقت میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں دل میں بٹھا کے چلے جاتے ہیں کہ اگر انسان ان باتوں پر عمل کرے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں، ان کی بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ پہلی صورت میں اللہ کی ایک صفت ذکر کی اور شرور 4 قسم کے ذکر کیے، دوسری صورت کے اندر اللہ کی 3 صفتیں ذکر کی اور شرور صرف ایک ذکر کیا، وہ شیطان کو ذکر کیا، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، تو پتہ یہ چلا کہ باقی چیزوں کا نقصان کم ہے، شیطان کا نقصان زیادہ ہے، اس لیے اس سے پناہ پکڑنے کے لیے اللہ کی 3 صفتیں یہاں پر ذکر کی گئی، چونکہ یہ ہمارا بڑا دشمن ہے۔ اور پہلے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ جسمانی طور پر نقصان پہنچاتی ہیں، وہ دنیاوی طور پر نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن شیطان کا جو نقصان ہوتا ہے یہ جسمانی طور پر کم ہوتا ہے، روحانی طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کا نقصان کم ہوتا ہے، آخرت کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ان کی 4 صفتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت تشریف لا چکے ہیں، یہ انتہائی بابرکت موقع ہے۔ میں اپنے نمازی، خاص طور پر وہ نمازی جو پابندی کے ساتھ فجر کی نماز میں اور اس درس میں شریک ہوتے رہے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑا عمل تھا اور اس پر وقت بھی بہت سارا لگا ہے۔ اگر ان نمازیوں کی طرف سے حوصلہ افزائی نہ ہوتی، یہ پابندی کے ساتھ نہ آتے، ذوق شوق کے ساتھ نہ بیٹھتے اور میرا حوصلہ نہ بڑھاتے تو شاید آج ہم اس مقام تک نہ پہنچ سکتے۔ یقیناً ان ساتھیوں نے میرا حوصلہ بڑھایا، مجھے ساتھ ساتھ چلایا ہے ان ساتھیوں نے، تو خصوصی